بار بشویم دهنز مشک و گلاب هنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی با مصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہمست گرباؤ نرسیدی تمام بو لہبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت. قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت. یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. یہ چار عناصر ہوں یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہم سایہ جبریل امی بندائے خاکی. ہم سایہ جبریل امی بندائے خاکی ہے. اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان ہے. اس کا نشے من نہ بخارا نہ بدخشان. جس سے جگرے لا میں ٹھنڈک ہو وہ
شبنم جس سے جگرے لا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم، فضل و احسان، اس کی عنایات، اس کی کرم نوازیاں ہیں کہ اس نے ہمیں سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پیدا فرمایا، اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ بے شمار دیگر نعمتوں سے نوازا۔ اس کی نعمتیں جو حساب سے بھی باہر ہیں، اس کی کرم نوازیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور بندے پر نعمتوں کا شکر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ جس پر کوئی احسان کرے تو اس کا احسان مند ہونا، اس کی نعمتوں کا تذکرہ اور اس کی نعمتوں کا چرچا کرنا، ذکر کرنا، یہ نعمت کا شکرانہ ادا کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے
ہمیں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کے نور اور ایمان کی روشنی میں سانس لینا نصیب فرمایا۔ یہ اس کا احسان، اس کا کرم ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت آزاد فضاؤں میں سانس لینا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسرے انسانوں کی غلامی سے نکال کر اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی عطا فرمائی۔ تو یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی غیر کے سامنے نہ جھکے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو جس کو مالک الملک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تو وہ کسی اور چوکھٹ پہ سجدہ ریز نہیں ہوتا، صرف رب ذوالجلال کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے جو ایمان کی صورت میں مالک الملک نے ہمیں عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد آزادی کی نعمت ہے جو مالک الملک نے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے قدموں کے طفیل تمام مومنین کو، مسلمانان عالم کو بالعموم اور ہم اہل پاکستان کو بالخصوص مالک الملک نے آزادی کی نعمت سے نوازا۔ تو آج کی میری گفتگو کا موضوع دو قومی نظریہ اور قیام پاکستان ہے۔ ابھی چند دن پہلے 14 اگست تھی، اور 14 اگست 2023 ہمیں یاد دلا رہی تھی کہ اللہ پاک نے ہم سب کو جہاں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اس نعمت سے نوازا، وہاں ہمیں یہ ملک پاکستان کی آزاد فضاؤں میں سانس لینا بھی نصیب فرمایا۔ تو مالک الملک کا یہ قانون ہے کہ جو شخص نعمتوں کا شکرانہ ادا کرے تو مالک الملک اپنی نعمتوں میں اور اضافہ فرماتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ان نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ عطا فرماؤں گا۔ یہ ملک پاکستان جو مالک الملک کی ایمان کے بعد بہت بڑی نعمت ہے، اس کو اگر سوچیں تو انڈیا کے رہنے والے مسلمانوں کا جو یہی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے ظاہری حالات اور احوال کا جائزہ لینے کے بعد آپ کی گردن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے جھک جائے گی کہ مالک الملک تو نے ہمیں
پاکستان عطا فرما کے غیروں کی غلامی سے نجات عطا فرما دے، ورنہ اس آزادی کے بغیر نہ دین رہتا ہے نہ دنیا۔ دنیا بھی داؤ پہ لگ جاتی ہے اور دین بھی داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ دین انہی کا قائم رہتا ہے جن کو آزاد فضاؤں میں سانس لینا نصیب ہو۔ اس لیے سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے مکہ مکرمہ جہاں اللہ کا گھر تھا، جہاں سارے مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں، جہاں عرفات تھی، جہاں منا مزدلفہ تھے، جہاں صفا مروہ تھی، جہاں مقام ابراہیم تھا، جہاں کعبۃ اللہ تھا، جہاں سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی جائے پیدائش آپ کا گھر مبارک تھا، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چھوڑا اور ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ کس لیے؟ کہ وہاں پر کافروں کا غلبہ تھا، آزاد فضاؤں میں سانس لینا نصیب نہ تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بھی ہجرت کروائی، خود بھی ہجرت کی، اور ہجرت بھی ایسی کی کہ غلبہ میسر آنے کے بعد بھی سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ طیبہ کو نہیں چھوڑا، واپسی گھر کا راستہ اختیار نہیں کیا، حالانکہ آپ کا گھر مبارک کہاں تھا؟ مکہ مکرمہ۔ آپ کی جائے پیدائش، آپ کا گھر، آپ کی اصل مکہ مکرمہ تھی، لیکن گنبد خضرا اہل مدینہ کو نصیب ہوا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کو اختیار کیا۔ اس لیے کہ پیدائش تو مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، لیکن آزاد فضاؤں میں سانس لینا مدینہ طیبہ میں نصیب ہوا۔ تو جب ہجرت ہو گئی تو رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو خطاب فرمایا، وَاذْكُرُوا، ذرا یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم مکہ مکرمہ میں تعداد میں بہت تھوڑے سے تھے، اکثریت اہل کفر کی تھی، تو گویا ساز و سامان کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، جدھر سے بھی دیکھتے تو کافروں کا غلبہ تھا۔ مسلمانوں کو آزادی کا سانس لینا مکہ مکرمہ میں نصیب نہ تھا۔ وہ جس کو چاہتے پکڑ کے انگاروں پر لٹا دیتے، ان کے ظلم و تعدی کا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس پاور اور طاقت تھی۔ اہل کفر سمجھتے ہیں کہ طاقت ہی حق ہے، کہ جس کے پاس طاقت ہو بس سب کچھ اسی کا ہے، سیدھا وہی ہے اور وہی حق پر ہے۔ لیکن سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے غلاموں کو سبق سکھایا کہ حق ہی طاقت ہے، طاقت ہی حق نہیں ہے، حق ہی طاقت ہے۔ اور جو اہل حق ہوتے ہیں ان کو مالک الملک وہ قوت اور طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ تعداد کے اندر قلیل کیوں نہ ہو، ساز و سامان کچھ بھی نہ ہو،
تب بھی وہ غلامی اختیار نہیں کرتے۔ ابھی یہ بات جاری رہتی ہے کہ دو قومی نظریہ کس نے پیش کیا؟ کہ دو قومیں کون سی ہیں، یہ ہمارے ہاں بات چھڑی رہتی ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کا ہر نبی دو قومی نظریہ لے کر تشریف لایا۔ جو نبی اس دنیا میں تشریف لایا یہی بتانے کے لیے آیا کہ یہاں دنیا میں دو قومیں ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے اور ایک کہ اللہ کی نافرمانی کرنے۔ ایک ماننے والوں کو حزب اللہ کہتے ہیں، یہ ایک قوم ہے، اور انکار کرنے والوں کو حزب الشیطان کہتے ہیں، شیطان کا گروہ، اللہ کا گروہ اور شیطان کا گروہ۔ یہ ان دونوں قوموں کے درمیان، دونوں گروہوں کے درمیان ابتدائے آفرینش سے یہ سلسلہ جنگ جاری ہے، اور ہر نبی نے آ کے یہی سبق سکھایا کہ اللہ کو ماننے والے ایک گروہ ہیں، ایک قوم ہے، اور جو اس کے منکر ہے یہ دوسری قوم ہے۔ یہ دونوں ایک جگہ رہ تو سکتے ہیں، لیکن مسلمان کسی کافر کی غلامی اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام بن جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کرنے والے کسی غیر کی غلامی قبول نہیں کرتے، اور جو غیروں کی غلامی میں ہوں نہ ان کا دین باقی رہتا ہے نہ دنیا باقی رہتی ہے۔ تو مالک الملک نے اس نعمت کو قرآن مقدس کی سورہ انفال کی اس آیہ مبارکہ میں جو 26 نمبر آیت ہے اور 27 اور 28 یہ 3 آیتیں میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی ہیں، یہ سورہ انفال کی 26، 27 اور 28 3 آیات میں۔ تو رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو یاد رکھنے کا حکم دیا، اور جو قومیں اپنے اوپر ہونے والے مالک کے احسانات اور اس کی کرم نوازیوں کو یاد رکھتے ہیں تو یہ یاد رکھنا بھی نعمت کا شکرانہ ہوتا ہے، اور مالک الملک چاہتا ہے کہ میرے بندے میری نعمت کو یاد رکھیں تاکہ ان کو اللہ کی نعمت کی قدر من میں نصیب ہو، اور جو نعمت کو یاد نہ رکھیں ان کو قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلتا۔ قدر و قیمت کا پتہ تب چلتا ہے جب نعمت کو یاد کریں کہ پہلے کیا تھا اور اللہ کی نعمت عطا ہونے کے بعد کیا ملا۔ تو رب ذوالجلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا، وَاذْكُرُوا، ذرا یاد کرو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم تعداد میں تھوڑے سے تھے، یعنی مکہ مکرمہ میں بڑے تعداد تھوڑی سی تھی۔ آپ کو میں نے بتایا تھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول کیا تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 تھی، یعنی فاروق اعظم ایمان قبول کرنے والوں میں 40ویں نمبر پر تھے۔ اب اس سے تعداد کا اندازہ کر لیں۔ تو مالک نے یاد کروایا کہ تعداد میں بہت تھوڑے تھے۔ مستضعفون فی الارض، تم زمین میں بڑے کمزور تھے، یعنی تمہاری معیشت بہت ہی کمزور تھی۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ تعداد کی قلت اور معیشت کی کمزوری کی وجہ سے دنیا کفر کے لوگ جن کو غلبہ تھا، جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، سارے وسائل ان کے پاس تھے، تمہیں ڈر لگا رہتا تھا کہ وہ تمہیں کہیں اچک کے لے نہ جائیں۔
تمہیں اپنی عزتوں اور ناموس کی حفاظت کا ڈر لگا رہتا تھا، اپنے مال کے چھن جانے کا خوف لگا رہتا تھا، اپنی جان کے جانے کا بھی خوف لگا رہتا تھا۔ تو یہ 3 احوال تھے۔ تعداد بہت تھوڑی تھی اور معیشت کمزور تھی، اور تمہاری عزتیں محفوظ نہیں تھیں۔ تو مالک الملک نے کرم فرمایا، سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کے نالین پاک کی خیرات، تمہارے اندر مالک الملک نے اپنی کرم نوازی فرمائی۔ کرم نوازی کیا فرمائی؟ فآواکم، اللہ نے تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا، یعنی پناہ گاہ عطا فرما دی۔ اور پناہ گاہ جو اللہ نے عطا فرمائی حضور کے غلاموں کو، وہ مدینہ طیبہ تھا۔ تو گویا مدینہ طیبہ مومنین کا ملجا اور ماوا، پناہ گاہ ہے تمام مومنین کی، جس کو اللہ نے بیان فرمایا۔ فآواکم، اللہ نے تمہیں اپنی پناہ میں لے لیا، پناہ میں لے کر اسی طرح چھوڑ نہیں دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اپنی مدد اور نصرت سے تمہاری تائید فرمائی، تمہیں قوت بخشی۔ اور جب اللہ کی مدد اور نصرت آتی ہے تو اس کے بعد کسی اور مدد اور نصرت کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی مدد اور نصرت عطا فرمائی۔ اور جو تیسری کمزوری تھی، معیشت کمزور تھی، تو وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا، اور تمہاری معیشت کو جو بہت کمزور تھی اس کو مالک الملک نے مضبوط کر دیا۔ تو کیا ہوا؟ قلت تعداد جو تھی وہ کثرت میں بدل گئی۔ ادھر کافر زیادہ تھے، مسلمان تعداد میں کم تھے۔ ہجرت کے بعد جب مدینہ الرسول صلی اللہ تعالی وسلم مدینہ طیبہ نصیب ہوا تو قلت تعداد کثرت تعداد مومنین میں بدل گئی۔ جو معیشت کمزور تھی، معیشت مضبوط ہو گئی۔ کتنی معیشت مضبوط ہوئی؟ وہاں تو ایک ایک کھجور 2 بندوں میں تقسیم ہوتی تھی، لیکن وہ معیشت مضبوط ہوتی ہے جو مل کر کھانے پر مشتمل ہو، جس میں چند ہاتھوں میں دولت مرتکز نہ ہو، بلکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سیدہ فاطمۃ الزہراء حاضر ہوں، یا رسول اللہ مجھے خادم دے دیں، چکی پیستے پیستے ہاتھ پر چھالے پڑ گئے ہیں۔ تو سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس اتنے غلام نہیں ہیں، دیگر مسلمانوں کے حقوق مقدم ہیں، جب تک ان کے حق پورے نہیں ہوتے میں اپنی لخت جگر کے حق کو مقدم نہیں رکھ سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی شہزادی کو، اپنے جسم کے ٹکڑے کو، جس کا میں نے پیچھے تذکرہ کیا تھا کہ فاطمہ بیٹا جنے گی، وہ جو خواب دیکھا تھا، ام الفضل بنت حارث نے، یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آیا ہے، تو اتنا بڑا شدید خواب دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بہترین خواب دیکھا ہے کہ میرے جسم کا ٹکڑا فاطمہ کی گود سے نکل کر تیری جھولی میں آئے گا۔ تو اس فاطمہ کو جو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، اہل جنت کی جو سردار ہیں عورتوں کی، تو مالک الملک
ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام دیتے ہیں؟ پیغام یہ دیا کہ فاطمہ تیرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں، وہ مجھے نظر آ رہے ہیں، لیکن میرے غلام کتنے ہی کس قسم پرسی کے عالم میں ہیں، جب تک میں ان کو کھڑا نہیں کر لیتا میں اپنے گھر والوں کی طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ تو ان کو کیا عطا فرمایا؟ تسبیح فاطمہ عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے طریقہ کار دنیا کو سکھایا کہ معیشت صرف آپ کی اپنی نہیں ہوتی، باقیوں کی بھی ہوتی ہے۔ تو میرے آقا نے سب سے پہلا کام ہی مسلمانوں کی معیشت کے استحکام کا کیا تھا، مواخات مدینہ کا۔ ان کی مواخات مدینہ کا کیا مطلب تھا؟ ادھر سے آنے والے مہاجر کو اہل مدینہ میں سے ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اس کے سارے وسائل میں ایک دوسرے کو دونوں کو شریک کر دیا کہ اب وہ گھر صرف انصاری کا نہیں ہے، جو اس کے ساتھ بھائی بنایا گیا ہے اس کا بھی آدھا برابر کا حصہ ہے، یعنی ایسی معیشت بنائی۔